سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اواب کس کو کہتے ہیں۔ اواب یہ نماز کی صفت نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے والے کی صفت ہے۔ اواب اللہ کی طرف خوب متوجہ ہونے والا۔ اوابین وہ لوگ جو ایسے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ جو اور لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب جس وقت میں غفلت کا وقت ہو، اس وقت جو بھی شخص ان نمازوں کو ادا کرے گا ان اوقات میں، وہ اوابین ہو جائیں گے، وہ لوگ اوابین ہوں گے۔ یہ رکعت اوابین کی نہیں ہے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، یہ عمومی طور پر عربوں میں کھانے کا وقت ہوا کرتا تھا۔ تو جو لوگ بازاروں سے آتے تھے، نماز پڑھی، فوراً بھاگے اپنے کھانے کی طرف۔ اب جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، یہ اوابین ہے۔ یہ آدمی، یہ شخص، یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اوابین میں سے ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ چاش کا جو وقت ہے وہ عمومی طور پر تجارتوں کا وقت ہوا کرتا تھا۔ تو جو شخص اس وقت تجارت کو چھوڑ کے یہ نماز پڑھے گا، وہ اوابین میں سے ہے، یہ شخص اوابین میں سے۔ اب اوابین کی رکعتیں، ایک روایت ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے کہ 6 رکعت کی نماز مغرب کے بعد پڑھنے کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاش کے وقت 4 رکعت نماز سے غافل نہ ہو، صحیح حدیث ہے، میں تیرے سارے دن کے کام بنا دوں گا۔ اسی طرح سے رات کو تہجد کے وقت بھی، جب ساری دنیا سونے میں مگن ہو اور آپ اٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اوابین میں شمار ہوں گے۔ تو یہ جو ایک مخصوص نماز کو اوابین کہا گیا ہے، نماز کا کوئی نام نہیں ہے، وہ تو نفل نماز ہے۔ اصل میں جو آدمی اس نماز کو پڑھتا ہے اور ان اوقات میں پڑھتا ہے جن اوقات میں عموماً نمازیں لوگ نہیں پڑھا کرتے تھے، تو کہا گیا یہ اوابین ہیں، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ اب آپ مغرب سے عشاء کے وقت کسی بھی وقت آپ ان نمازوں کو پڑھ لیں گے، آپ اوابین کی صف میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔